97 میں پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب ملک ایک اور سپریم کورٹس دو تھیں. دو چیف جسٹس ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے تھے اور پھر وہ دن بھی آیا جب سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا گیا. دو سپریم کورٹس ایک دوسرے کے خلاف کیوں فیصلے دے رہی تھیں؟ پاکستان میں 5 حکومتیں توڑنے والی آئینی شک کو کیسے ختم کیا گیا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے. نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو اس حکومت نے اپنا آغاز بڑے بڑے دعووں سے کیا، جیسے کشکول توڑ دیں گے، سر سے پاؤں تک احتساب کریں گے، کسی کرپٹ افسر کو معاف نہیں کریں گے اور قومی خزانہ بھر دیں گے. انہوں نے ایک گاڑی استعمال کرنے کا اعلان کیا، شادی کے کھانوں پر پابندی لگائی اور ون ڈش کو قانونی طور پر لاگو کیا. پاکستان میں جمعہ کی ہفتہ وار تعطیل ختم کر کے اتوار کو چھٹی نافذ کی گئی، جبکہ سیاستدانوں کے بیرون ملک علاج پر پابندی کا اعلان بھی کیا گیا. یہ سب اقدامات وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ملک کے معاشی حالات ایک بار پھر خراب تھے. IMF سے قرض کے لیے مذاکرات کی بات چیت چل رہی تھی اور ان کی شرائط نرم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ملکی خزانے کی حالت قدرے بہتر ہو. ایسے میں صرف کفایت شاری ہی نہیں اپنائی جا رہی تھی، بلکہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں سے قرض اتارو ملک سوارو کے نعرے کے تحت چندہ بھی مانگا جا رہا تھا. اس چندے کے لیے سب سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے خاندان سے 1 کروڑ روپے جمع کروائے، پھر پاک فوج کے جوانوں اور افسروں نے تنخواہ اسی فنڈ میں جمع کروائی. یوں دیکھتے ہی دیکھتے بیرون ملک سے بھی پاکستانیوں نے اپنے وطن کی محبت میں 15 کروڑ ڈالر بھجوا دیے. قرض اتارو ملک سوارو اسکیم میں عوام نے تقریباً 150 ارب روپے جمع کروائے تھے. بہرحال ریکارڈ کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ ایک ناکام اسکیم تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہاں تک کہ جن لوگوں نے ڈالرز بینکوں میں قرض حسنہ کی شکل میں جمع کروائے تھے وہ بھی انہیں واپس نہیں ملے. بہرحال ابتدا میں یہ حکومت بہت مضبوط قدموں پر کھڑی تھی اور پاکستان میں 9 سال بعد ایک سیاسی استحکام محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اسٹاک مارکیٹ بھی تیزی سے اوپر کی طرف گئی. وزیر اعظم کے حلف سے ایک دن پہلے سرمایہ کاری میں 12.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا. یہ ایک ایسی حکومت تھی جس کو کسی دوسری اتحادی پارٹی کو وزارتیں دے کر خوش کرنے کی حاجت نہیں تھی، اس لیے وزیر اعظم نے ایک چھوٹی کابینہ رکھی جس میں صرف 7 وزراء تھے، اگرچہ بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. یہ کام تو ہو رہے تھے لیکن ساتھ اس حکومت کا سب سے زیادہ زور سابق حکومت کی مبینہ کرپشن پکڑنے اور اس حکومت کو بددیانت ثابت کرنے پر تھا. نواز شریف کو سابق حکومت سے اتنی بد اعتمادی تھی کہ انہوں نے بے نظیر دور میں کیے گئے عالمی معاہدوں پر نظر ثانی کا اعلان کر دیا. نواز شریف ہی نہیں، بے نظیر بھٹو اور عمران خان بھی نواز شریف پر اعتماد نہیں کرتے تھے اور انہیں دھاندلی والا وزیر اعظم سمجھتے تھے. عمران خان اور بے نظیر بھٹو دونوں فوج پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے ٹھپے لگا کر نواز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے، جس پر آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے کھل کر وضاحت دی کہ فوجی جوانوں کے پاس نہ تو مہریں تھیں اور نہ ہی انہوں نے ٹھپے لگائے. لیکن اپوزیشن کہاں مانتی تھی. بے نظیر بھٹو پر پارٹی دباؤ تھا کہ وہ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دیں، لیکن وہ کہتی تھیں کہ جو وزیر اعظم کو لائے ہیں وہی ان سے ملکی حالات ٹھیک کروانے کی ذمہ داری بھی پوری کروائیں. میں کسی کی گیم کھیلنے کو تیار نہیں. یہ سب کام کرنے کے بعد نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر حکومت کے سر پر 12 سال سے لٹکتی تلوار کو ہٹا دیا. آئین کی شک 58(2) بھی ختم کر دی گئی. اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو اس شک کے خاتمے پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں، کیونکہ اب وہ صدر جسے انہوں نے صدر بنایا تھا، جسے وہ اپنا بھائی کہتی تھیں اور جس نے ان کی اسمبلی توڑی تھی، وہ ایک ربڑ سٹمپ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا. آئین میں اس تبدیلی کو 13ویں آئینی ترمیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس ترمیم کے بعد اب وزیر اعظم حکومت کا مرکز اور ایوان صدر ایک رسمی عہدہ رہ گیا تھا.
اب نواز شریف عملاً ایک ڈکٹیٹر تھے اس وقت جب وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی اور نہ صدر مملکت. تو ایسے میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور نواز شریف دونوں ایک دوسرے کے لیے مسئلہ بن گئے. دو اداروں کے آپسی اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں وہ عجیب و غریب دن بھی آیا جب ملک میں 2 سپریم کورٹس بیک وقت کام کر رہی تھی. ہوا یہ کہ نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو فرقہ وارانہ دہشت گردی اور بم دھماکے ہو رہے تھے. نون لیگ کے خیال میں بہت سے دہشت گرد کمزور عدالتی نظام کی وجہ سے بچ جاتے تھے اور اکثر رہا ہو کر دوبارہ دہشت گردی پھیلانے جیسی سرگرمیاں شروع کر دیتے تھے. وزیر اعظم کے نزدیک اس کا حل تھا اسپیشل اینٹی ٹیررزم کورٹس، یعنی ایسی خصوصی عدالتیں جو دہشت گردی کے مقدمات کے جلدی فیصلے کر سکیں. نواز شریف نے یہ عدالتیں قائم کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ پاس کروایا، لیکن اس ایکٹ میں ایک مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں تھی، یعنی خصوصی عدالتوں کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے نہیں لایا جا سکتا تھا. اس سے خدشہ تھا کہ یہ عدالتیں سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں. چنانچہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے خصوصی عدالتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا. یہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس میں پہلی دراڑ تھی. اس کے کچھ ہی دیر بعد نواز شریف اور چیف جسٹس کی دوسری چپکلش سپریم کورٹ میں نئے ججوں کے معاملے پر ہوئی. سجاد علی شاہ سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے 5 ججز لانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف کو اس پر اعتراض تھا کیونکہ وہ ان 5 میں سے کچھ ججز کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ انہیں تبدیل کرنا چاہتے تھے. مگر چیف جسٹس یہاں بھی اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے. یہ معاملہ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کے اہم ترین معاملات میں سے ایک تھا.